رہی ہے، شہر معمورہ کی طرف جا رہی ہے۔ اس نے دیکھا، اس نے المختصر کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ شہر معمورہ جو ہے اس کا دروازہ بند ہے، کھڑی ہے۔ اب ادھر سے آواز آتی ہے، اے شیری ٹھہرو، اے شیری ٹھہرو، میں ابھی دروازہ کھولتا ہوں۔ اس لیے پہلے کے شہر ایسے ہوتے تھے کہ چاروں طرف دیوار ہوتی تھی اور ایک بڑا گیٹ لگا ہوتا تھا، جو اس کے ملکیت ہوا کرتی تھی، جو اس پہ حکمراں ہوتا تھا، اسی کے حکم سے وہ دروازہ کھلا کرتا تھا، اس کے بغیر کوئی دروازہ نہیں کھول سکتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیری نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میں کسی کو نہیں جانتی ہوں، مجھے کوئی نہیں جانتا ہے، یہ کون جان پہچان والا ہو گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز بن ہارون نے دروازہ کھولا اور کہا، شیری تم پریشان مت ہو، تم غمگین مت ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کے لیے، ان شہزادیوں کے لیے، ان مسافروں کے لیے میں نے کچھ تحفے اکٹھا کیے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں اچھے کپڑے تھے، بہترین تحفے تھے۔ کہا، شیری مجھے ان کے طرف لے چلو جہاں آپ کا یہ نورانی قافلہ ٹھہرا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جانے محبت اہل بیت و اطہار پر جناب شیری چلی اور وہ عزیز بن ہارون چلے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ تحفے لے کر جا رہے ہیں، کپڑے لے کر جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ کس کے لیے لے کر جا رہے ہیں؟ یہ حضرت حسین پاک کے شہزادے سید سجاد بیمار زین العابدین کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ جو پاک باز بیویاں ہیں، سید زادی ہیں، ان کے لیے تحفے لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ میرا بارگاہ مولا حسین میں سلام پیش کر دینا، سب سے پہلے عزیز ابن ہارون نے کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے سلام پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ادھر انہوں نے سلام پیش کیا، ادھر میرے آقا حسین نے جواب دیا۔ ادھر سلام پیش کیا، ادھر میرے آقا حسین نے جواب پیش کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اس نے دیکھا کہ حسین کا سر مقدر کئی دن کا سر سے، یہ تن سے جدا ہے، ان کا سر علیحدہ ہے، آج بھی حال یہ ہے کہ سلام کیا جائے تو جواب مل جاتا ہے، تو کیوں نہ ان کے نانا کا کلمہ پڑھ لیا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ یہودی تھا، وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، سید سجاد بیمار زین العابدین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے علاوہ تمام شہزادیوں کو یہ کپڑے دیے گئے، چادر مبارک دی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اہل بیت و اطہار کی شہزادیوں نے کہا، سید سجاد بیمار زین العابدین نے کہا، اے شیری تم نے ہمارے ساتھ میں بہت پریشانیاں اٹھا لی ہیں، تم نے ہمارے ساتھ میں بہت مشکلیں تم نے برداشت کی ہیں، تمام مشکلات سے تم گزری ہو، اے شیری تم ہمارا ساتھ یہیں چھوڑ دو، تم عزیز کے ساتھ میں نکاح کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو ایسے اہل بیت کے چاہنے والے تھے۔ کہا، جو بھی تو آپ کے ساتھ میں پریشانیاں آئیں، یہ میرے لیے اہل بیت و اطہار کی جو خدمت ہے، یہ تمام پریشانیاں برداشت کر لوں گی، مگر جو غم اہل بیت سے بچھڑنے کا ہے وہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ زینب نے اصرار کیا اور حضرت سجاد بیمار زین العابدین نے کہا، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ زینب نے کہا، اے شیری تو ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تم ہم سے محبت کرتی ہو، آؤ جاؤ اس سے عزیز سے اپنا نکاح کر لو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عزیز سے شیری کا نکاح کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اہل بیت و اطہار ہیں جو اپنا یہ اب سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ سفر جو ہے مکہ سے شروع ہوا، کربلا میں رہا، کربلا میں کچھ دن رہا، یہ اب کوفہ کی گلیوں میں، شہروں میں ہوتا ہوا اب یہ دمشق کی جانب جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ دمشق کی جانب سفر شروع ہوا ہے، ایک منزل نہیں، کتابوں میں لکھا ہے 19 منزلیں طے کی گئی ہیں۔ اس سفر میں 19
منزلیں طے کی گئی ہیں۔ سید سجاد بیمار زین العابدین جو بہت نکاحت جن پر طاری ہو گئی تھی، نکاحت طاری ہو گئی، سفر شروع کر رہے ہیں۔ ایک مقام ایسا آتا ہے جس کو دمشق کہا جاتا ہے، دمشق کا ایک شہر ہے۔ اس شہر سے پہلے کیا کیا جاتا ہے، جیسے ہمارا شہر ستار گنج ہے یا ہمارے لیے بھگوری ہے، آنے سے پہلے اگر ہم کسی کو بلائے یا ہم اپنے ساتھ میں لائے تو ہم اپنے وہی راستے میں روک دیں تو اس کے ساتھ میں کتنی ناانصافی ہوگی، کتنا اس کے دل کو دکھ پہنچے گا۔ اگر وہ انسان بھوکا ہو اور اس کے سامنے کھانا دوسروں کو کھلایا جائے تو وہ انسان کتنا پشیمان ہوگا۔ یہ اہل بیت و طہار ہیں جن کو پر تمام ظلم کیے گئے ہیں۔ ایک ظلم نہیں کیا گیا میرے پیارے، بہت سے ظلم کیے گئے ہیں۔ اب اہل بیت و اطہار کو اس شہر دمشق سے جو شہر راستے میں پڑا اس میں پہلے روکنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن زیاد ان کے چاہنے والوں نے، یزید کے ماننے والوں نے اس نورانی قافلے کو ایک جگہ ٹھہرا دیا، اس لیے ٹھہرا دیا گیا شہر کو آراستہ کیا جا رہا ہے، شہر کو سجایا جا رہا ہے، شہر کو سجایا جا رہا ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، کیا دکھانے کے لیے کہ اہل بیت آ رہے ہیں۔ یزید کو امیر المومنین کہا جا رہا ہے، حسین علیہ السلام کو معاذ اللہ بھی کہا جا رہا ہے۔ وہ لٹا ہوا قافلہ ان کو ٹھہرا دیا گیا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ظلم ہے، ظلم کیا جا رہا ہے۔ آج جیسے ہم اس طریقے سے جلسہ کرتے ہیں یا محفلیں سجاتے ہیں، کرسیاں لگا دی جاتی ہے، ممبر لگا دیا جاتا ہے، وہاں پر بھی کرسیاں لگا دی گئی، ممبر لگا دیا گیا ہے، سجا دیا گیا ہے۔ اب ان کو آنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ شہزادی، وہ لٹا ہوا قافلہ جب چل رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، انہیں ایک رسی میں باندھ دیا گیا ہے، ایک رسی میں باندھ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک قدم دوسرے قدم سے آگے بڑھانے میں جرأت نہ کر رہا ہے۔ اس لیے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اگر بڑے بڑے لوگ ساتھ میں ہو اور کوئی چھوٹا شخص ساتھ میں ہو تو اسے ساتھ میں چل کر لے آنا بہت مشکل ہے۔ اور جو رسیوں سے سیدہ سکینہ بندی ہو ان کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے پیر میں رسی، ان کے حلق میں رسی، ان کے حلقوں میں رسی پڑی ہوئی تھی۔ تمام شہزادیاں سید سجاد ایمان العابدین اس لیے اپنے سر کو نیچا کر کے چل رہے تھے، اس لیے شہزادیاں سر کو نیچا کر کے چل رہی تھی، قدم دھیمے دھیمے رکھ رہی تھی، ایسا نہ ہو کہ سکینہ کو تکلیف پہنچ جائے۔ ناہنجاروں نے جب دیکھا، ایک منادی نے اعلان کیا، دیکھو یہ امیر المومنین کے باقی آ گئے، ماذاللہ ماذاللہ، استغفر اللہ، لعنت ہو ہزار مرتبہ ان یزیدیوں پر، ان کے چاہنے والوں پر، ان کے ماننے والوں پر، ان کے نام لیواؤں پر، جنہوں نے اہل بیت و طہار کا تماشا بنا کے رکھ دیا۔ کتنا دکھ پہنچا ہوگا حسین پاک کے سر مقدس کو، کتنا اس طریقے سے کلیجہ چاک ہونے کو ہوگا حضرت زین العابدین کا کہ سب کچھ تو ہے مگر کچھ بھی کر نہیں پا رہے ہیں۔ جب یہ قافلہ آگے کو بڑھتا ہے، تماشی ایسے ایسے جملے بول رہے ہیں، ایسے ایسے جملے بول رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ایسے ایسے جملے بول رہے ہیں جو خواتین اہل بیت و طہار سن رہی ہے، سر نیچو کر لیا ہے، سر نہیں اٹھا رہے ہیں، سید سجاد ہے، تارا کشی کی جا رہی ہے، برے برے الفاظ بولے جا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، مگر سید سجاد کوئی اپنی زبان سے آواز نہیں نکال رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب سجایا گیا کس کے لیے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قافلہ وہاں پر کہاں ٹھہرتا ہے؟ کس لیے ٹھہرتا ہے؟ کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ اے لوگوں سنو، آج اگر ہمارے گھر میں کوئی باہر سے آ جائے، پردیس سے آ جائے، تو ہم اس کی مہمان نوازی کے لیے یہ کرتے ہیں، اچھے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اچھے اس کے لیے ہم شربت کا اہتمام کرتے ہیں، ہم اسے جانے یا نہ جانے، پہچان ہو یا نہ پہچان ہو، مگر ہمارے معاشرے میں یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کر دو، میرے نبی نے فرمایا ہے کوئی پریشان حال ہو تو اس کی پریشانی میں تم شامل ہو جاؤ، پریشانی کو دور کر دو، اگر کوئی محتاج
دیا کر دو، مگر اہل بیت و اطہار کی بات نہیں کیا۔ جب یہ اس راستے سے گزر کر جا رہی تھی، کتابوں میں لکھا ہے کچھ لوگ کنکریاں مار رہے تھے، کچھ لوگ جملہ بازی کر رہے تھے، رات کا وقت ہوا، ان گنہگاروں نے کیا ایک ٹوٹا ہوا کھنڈر تھا، اس کھنڈر میں اہل بیت و اطہار کی شہزادیوں کو ٹھہرایا گیا، ان شہزادیوں کو روکا گیا جو شہزادیاں کبھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلتی تھی، وہ شہزادی جو چاند کی چمک نے جن کو کبھی بے پردگی نہ دیکھی ہو، وہ سورج جس نے کبھی بھی ان کے جسم اندر سے ملاقات نہ کی ہو، اپنی شعائیں بکھیرنے کی جسارت نہ کی ہو، وہ اہل بیت و اطہار کا پیارا لاڈلا جس سے سیدی نصر سادات نصر چلنے کو ہے، سید سجاد بیمار لیل العابدین کو ایک ٹوٹے ہوئے کھنڈر میں لوگوں کو ڈالا گیا۔ کس طریقے سے ظالموں نے ظلم کیا اہل بیت و اطہار پر، بتائیے ظلم برائے، ظلم نہیں تو کیا ہے؟ ارے تمہارا معاملہ تو کربلا میں ختم ہونا چاہیے۔ آج کون ایسا ہے جو آج اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو یہ لڑائی صرف حسین سے جنگ نہیں تھی، بلکہ حق و باطل کا معاملہ تھا، حقانیت کے پیغام کا معاملہ تھا۔ کیا بتائیے ظلم سیدہ سکینہ کے اوپر، ننھی سی بچی جس پہ ایک گنگا گوشت کی ضرورت تھی، جس کو اپنے بھائی کی ضرورت تھی، جس کو اپنے بابا کی ضرورت تھی، جس کو چچا عباس کی ضرورت تھی، جس کو علی اکبر کی ضرورت تھی، کبھی بھیا علی اصغر کو یاد کرتی تو کبھی بھیا علی اکبر کو یاد کرتی، کبھی چچا عباس کو یاد کرتی، اور جب دل بھر آتا تو بابا حسین کو یاد کرتی۔